بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کاتبین وحی میں سے ہیں، ایک مرتبہ روتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے حنظلہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اے ابوبکر، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور جہنم یاد دلاتے ہیں تو گویا ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر جب ہم لوٹتے ہیں اپنے گھر آتے ہیں، اہل و عیال کی طرف آتے ہیں اور بیویوں میں اور جائیداد میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ جب یہ باتیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، حنظلہ میرا بھی یہی حال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں اور اپنا معاملہ پیش کریں۔ بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حنظلہ کو دیکھا پریشانی کی حالت میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے حنظلہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت دوزخ یاد دلاتے ہیں تو گویا ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں۔ ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے اہل و عیال کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہمیں یہ سب کچھ بھول جاتا ہے، ہم اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنی جائیداد میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس حالت پر ہمیشہ رہو جس حالت پر میرے پاس سے اٹھتے ہو تو تم سے فرشتے مصافحہ کریں، تمہاری مجلسوں میں بیٹھیں، تمہارے بستروں میں اور تمہاری راہوں میں۔ مگر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حنظلہ گھڑی اور گھڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ حال ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ اے حنظلہ، ایک گھڑی دوسری گھڑی یہ ہمیشہ ایک طرح کی نہیں ہوا کرتی، ایک گھڑی کبھی خوشی کی ہوتی ہے، دوسری گھڑی کبھی غمی کی ہوتی ہے۔ ایک گھڑی کے وقت قرآن بندہ پڑھ رہا ہے، آیات، سخت آیات قرآن کی آئیں، وعید کی آیات آئیں، جہنم اور اس طریقے سے خطرناک آگ کی آیات آئیں تو بندے کی روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن جب جنت کی آیات آتی ہیں تو بندہ اللہ رب العزت سے امید رکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ گھڑی اور گھڑی، یعنی جب میرے پاس بیٹھتے ہو تم، میں جنت جہنم کے تذکرے کرتا ہوں تو وہ گھڑی علیحدہ گھڑی ہوتی ہے، لیکن اگر تم گھر جاؤ اس وقت بھی تمہاری وہی حالت ہو جو یہاں پر میرے سامنے تمہاری حالت ہوتی ہے تو پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ میرے دوستو، اگر ہم بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، یقیناً ہم تو بہت زیادہ کوتا ہیں، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، وہ تو صحابہ کے قدموں کی دھول کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن عبادات میں کوشش تو کریں۔ کوئی بھی بچہ پیدائشی حافظ پیدا نہیں ہوتا، ہاں جسے اللہ رب العزت یہ خصلت دے دے، ورنہ پیدائشی عالم پیدا نہیں ہوتے، پیدائشی شاعر پیدا نہیں ہوتے، پیدائشی کتابوں کو رٹ کر کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک معصوم بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ پہلے زمین پر رینگ رینگ کر چلتا ہے، ایک دم سے دوڑنے نہیں لگتا، پہلے رینگتا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ چلتا ہے، گرتا ہے، پھر وہ چلنے پر قابو پاتا ہے اور پھر وہ دوڑتا ہے۔ میرے دوستو، عبادات کے اندر استقلال پیدا کریں گے، آہستہ آہستہ اللہ رب العزت ہمیں متقی بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب انہماک کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔